खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर मुसव्वर का बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है रूह से ममूर ज़िंदगी, और खुदा के कलाम की रोशनी में आज हम सीखेंगे कि रूह से ममूर होने का मतलब क्या है और कैसे हम रूह से ममूर ज़िंदगियां गुजार सकते हैं, और रूह से ममूर ज़िंदगी गुजारना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी ज़िम्मेदारी। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर फरहान सरोज साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ FGA चर्च सुल्तान पाक से है, और बतौर पासबान वो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्ग खुदा के खादम रेवरेंड हिजकियल सरोज साहब के वो बेटे हैं, और मैं आज नहायत ही खुश हूँ कि आज वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ गॉड। इससे पहले नाज़रीन के हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें और रूह से ममूर ज़िंदगी टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। खुदा कादिर अब्दियत के बाप सलामती के शहज़ादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर तूने ये वक्त हमारी ज़िंदगी में फ़राहम किया कि हम तेरे कलाम की अमीक बातों को और खुदा गहरी बातों को, पोशीदा बातों को हमें खुदा एक दूसरे से शेयर कर सके खुदा। और हम सबसे पहले दुआ करते हैं खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद खुदा तेरे खादिम इस चैनल के CEO पास्टर सिसल साहब के लिए और उनके इस चैनल के लिए, फेथ टीवी के लिए, और तमाम रफ़्क़ाए कार की जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मावन हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और उनकी सारी टेक्निकल टीम के लिए, और खुदा उनके खुदाम के लिए जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा इस चैनल की हदूद को बढ़ाता जा खुदा, और अपने बंदा पास्टर सिसल के लिए तू वसाइल पैदा करता रहे खुदा। उनको शऊर दे, हिकमत दे, दानिश दे, खिदमंदी दे, मार्फत का रूह दे, और अपने बंदा को अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर खुदा। और तेरा बंदा हमेशा तेरी हजूरी में रहे और हमेशा तेरे गुण गाता रहे खुदा। और आज के सेशन में भी तू हमारी मदद करना, ऐ पाक रूह खुदा, हमें गाइड करना, हमारी रहनुमाई करना, और हम पर अपने करम की निगाह करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। पास्टर साहब, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर सवाल करूं, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी गवाही क्या है? कब आपने महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने की ज़रूरत है, या उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है, और फिर आप कैसे खिदमत में आए? मशकूर हूँ आप सबका कि आपने दावत दी मुझे, और मैं इस बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि माँ बाप का बड़ा गहरा असर होता है आपकी ज़िंदगी में जी, इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ पर कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जैसे आपको पता है कि उन्होंने लाहौर शहर में खिदमत शुरू की जी, पास्टर डॉक्टर हिजकियल सरोज ने, और वो कैसे उनकी खिदमत को परवान मिला, और वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को अपना दोस्त कहते थे कि यीशु मसीह मेरे दोस्त हैं। मैंने बचपन से उनसे सीखा कि मौजज़ात उनके वसीला से खुदाबंद करते थे, और खुदा ने अपने बंदा को अपने जलाल के लिए बहुत इस्तेमाल किया जी। वो आई वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड, जब मैं अभी 11 साल का था, तो क्रूसेड था हमारा सेंट मेरी कॉलोनी के अंदर जी। तो पहला दिन था, तो बड़ी ज़ोरदार बारिश शुरू होगी क्रूसेड से थोड़ी देर पहले। तो हम उस मैदान में मौजूद थे जी, पिंडाल में मौजूद थे जी,
اور میرے ڈیڈی نے میری فنگر پکڑی اور میں کافی چھوٹا تھا تو انہوں نے پکڑ کے باہر لے آئے جی اور کچھ لوگ ان کے ساتھ انہوں نے دعا شروع کر دی کہ خداوند یہ بارش بند ہو جائے کیونکہ یہاں پر تیری عبادت ہونی ہے، تیرا کلام سنایا جانا ہے، تیری ستائش ہونی ہے، تیری تمجید ہونی ہے۔ انہوں نے دعا میں جو الفاظ بولے وہ آج بھی میرے دل میں نقش ہے۔ چند لمحوں کی دعا تھی اور اس کے بعد وہ بارش بند ہو گئی، جی پریز گاڈ اور پریز گاڈ اس کے 10 سے 12 لوگ اس کے گواہ ہیں، جی اور ڈاکٹر طاہرہ سلیم، ان کے بھائی شاہد مراج، میرے بڑے بھائی پاسٹر ڈاکٹر نعمان سروش، اور میں موجود تھا وہاں پر، تو کافی لوگ اور بھی تھے۔ تو بارش وہاں پہ بند ہو گئی۔ بارش جو اس کے بعد ہوئی ہے وہ جب میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو تب بارش شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ڈیڈی کا ایمان کیسا زبردست ہے، پریز اور ان کے ایمان کی بدولت میں نے سوچا کہ یار جس خدا کو میرے ڈیڈی جانتے ہیں وہ خدا کیسا زور آور خدا ہے، پریز اور وہ خدا ہمیشہ میری ڈیڈی کے ساتھ ہے، اور میرے ابو جی کے وسیلے سے وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ پھر ہمارے چرچ میں 7 لوگ آئے شوکت خانم ہاسپٹل سے، جی وہ سارے کینسر کے مریض تھے، اور دعا جب کی گئی ان کے لیے تو 4 کو اسی وقت ہی وہ ہیلنگ ہو گئی، اور جب اگلے دن انہوں نے چیک کرایا جا کے جی تو ڈاکٹر نے کہا کوئی بھی آپ کو کینسر نہیں ہے، ہاللیلویا اور وہ سارے غیر قوم کے تھے۔ جی جو 3 باقی رہ گئے تھے وہ اگلے سنڈے آئے، ان کے لیے بھی دعا کی گئی، اور وہ بھی اگلے سنڈے گواہی دی کہ وہ بھی شفا پا گئے۔ پریز گاڈ اس طرح کی کئی گواہیاں میں نے سنی، اور کوئی گواہیاں میرے سامنے ہوئی، جی تو میں بڑا انسپائر ہوتا تھا خدا کی حضوری سے، جب وہ ستائش کرتے تھے، جب وہ تمجید کرتے تھے، گھر میں بیٹھے وہ دعا کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ بائبل پڑھتے رہتے تھے، اور وہ بائبل مقدس سے ہمیشہ نئی باتیں سکھاتے تھے ہمیں، جی اور وہ کہتے تھے اتنے سال ہو گئے بائبل پڑھتے ہوئے پر میں ہر روز نیا سبق لیتا ہوں بائبل سے، کہ بائبل ایک سمندر ہے، جی اور بائبل سے میں ہر روز ایک نئی بات سیکھتا ہوں، پاک روح میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ باتیں بہت سیکھی، اور پھر مجھے لگن ہو گئی کہ میں خدا کے کلام کو پڑھوں، خدا کے الہام کو پڑھوں، اور میرے بڑے بھائی بھی خدا کے خادم میرے ڈیڈی کے ساتھ خدمت کرتے تھے، جی ان کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ پاسٹر ڈاکٹر نعمان سروش کی زندگی، جی میری والدہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی، وہ ہمیشہ دعا میں جھکی رہتی تھی، تو میرے سارے بہن بھائی مجھ سے بڑے، تو میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی سیکھا کہ انہوں نے کس طرح خداوند کو قبول کیا، اور اسی لگن میں نے بھی خداوند کو قبول کیا اور خداوند کے ساتھ چلنے کا میں نے بھی وعدہ کیا۔ کیونکہ جب آپ کسی ایسے گھرانے میں رہتے ہیں جو کہ ہمیشہ دعا میں رہتا ہے اور بائبل مقدس اس کے درمیان رہتی ہے، ان کو کور کرتی ہے، جی اور ہمارے گھر میں کچھ چھوٹی چیز بھی آتی تھی نا تو میری ماما کہتی نہیں ابھی نہیں اس کو کھولنا، پہلے ہم دعا کریں گے، میرے ڈیڈی آئیں گے دعا کریں گے تو پھر ہم اس چیز کو کھولیں گے، اس پر برکت چاہیں گے، چاہے وہ بڑی کوئی چیز ہے چاہے وہ چھوٹی چیز۔ تو میں نے اپنی ماما سے بھی سیکھا کہ وہ کس طرح ہر وقت شکر گزاری کرتی رہتی تھی، اور وہ ان ساری باتوں میں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے والدین سے سیکھا کہ یہ کیسے شکر گزاری میں رہتے ہیں، اور خدا کس طرح ونڈر اینڈ سائنس ان کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ تو پھر سارے رول قدس سے معمور تھے، اور ہماری جو محفلز ہوتی تھی خدا کے خادموں سے بھری پڑی ہوتی تھی، جی ہم نے کوئی شادی بیاہ میں بھی جانا جی تو وہاں پہ بھی گیت ہوتے تھے، وہاں پہ بھی کلام ہوتا تھا، وہاں پہ خدام سے ملاقات ہوتی تھی۔ جی تو میں نے شروع سے جو بھی محفل اٹینڈ کیا اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل کر یا فیملی کے ساتھ، تو اس میں خدا کا کلام اولین ترجیح تھی ہماری، پریز تو اس لیے وہ مجھے انسپائر کرتا گیا، اور پھر ایک دن آ کے میں نے خداوند کو قبول کیا، اور 8 سال کی عمر میں میرے ڈیڈی پاک روح پہ کلام دے رہے تھے، اور میں پلر کے ساتھ لگ کر اپنے لیے پاک روح مانگ رہا تھا، اور جیسے انہوں نے مجھ پر اپنے ہاتھ رکھے تو ایک دم غیر زبانی اتری اور میں نے بولنا شروع کر پریز گاڈ خداوند کا اور شکر۔ خداوند کا یہ بڑا فضل مجھ پر ہوا، جی میں آج بھی اپنے اس قابل نہیں سمجھتا، مگر یہ خداوند کا فضل ہے، خدا کی بخشش ہے جو مجھے ملی ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، بڑی خوبصورت گواہی ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سنی ہے، اور دیکھیں اس ساری ٹیسٹمنی میں جو ایک اہم کردار ہے وہ پیرنٹس کا ہے،
کہ جو بیج وہ بوتے رہے, جو کچھ بچے اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوا دیکھتے ہیں وہی کچھ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. پادری صاحب, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ جائیں, آپ خدا کے گھر میں جائیں, لیکن خود نہیں آتے. وہ صرف کہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. لیکن ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچے وہ فالو نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے, بچے وہ فالو کریں گے جو آپ کریں گے. جو آپ کو وہ پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھیں گے اسے وہ زیادہ اڈاپٹ کریں گے. اور یہی کچھ ہم نے پادری صاحب کی ٹیسٹیمنی میں بھی سنا ہے کہ کس طور پہ ان کے فادر اینڈ مدر اور ان کے بڑے بہن بھائی جو تھے وہ خداوند میں مضبوط تھے, وہ دعا کرتے, گیت گاتے, خدا کا کلام ان کے گھر میں کھلتا, اور وہی جو اثر ہے, وہی برکت جو ہے وہ آگے ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہوئی, منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سو اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک پر, روح سے مامور زندگی. تو پادری صاحب, اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا, روح سے مامور زندگی سے کیا مراد ہے؟ روح سے بھری زندگی, جی اس کی سب سے بڑی یہ بات ہے نا اس کی, جی کہ آپ کا گہرا تعلق خدا سے جڑ جائے. جی اور روح القدس کی جو قدرت ہے, روح القدس سے بھری زندگی جو ہے, اسپرٹ فیلڈ لائف ہے جو, جی اس سے آپ کے خیالات, آپ کے تھاٹس, آپ کے ایکشنز اینڈ یور ڈیسیژنز جی بدلتے جاتے ہیں. آپ خدا کے تابع ہوتے جاتے ہیں. جی وہ آپ کے خیالات نہیں رہتے بلکہ وہ خدا کے خیالات رہتے ہیں. وہ ایکشنز آپ کے نہیں ہوتے بلکہ وہ خدا کے ایکشنز ہو جاتے ہیں. اور جو فیصلے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, کئی بار آپ غلط ڈیسیژن لیتے ہیں, پر پاک روح آپ کو ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈیسیژن دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں خدا اور کام کرے. پھر ایک اور بات ہے کہ زندگی کے مقاصد اور جو شادمانی ہے اور خدمت جو آپ کرتے ہیں, اس میں پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے, اس کی رہنمائی پاک روح کرتا ہے. پھر وہ ایک اور لیول پہ خدمت شروع کر دیتا ہے. اور اس کے 4 نکات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے خدا کے تابع ہونا, اور خدا کی رضامندی کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا. اس کا ذکر بھی رومیو 12ویں باب کی پہلی 2 آیتوں میں کیا گیا ہے کہ ہم نے جہان کی ہم شکل نہیں بننا, بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے ہر روز ہم نے بدلتے جانا. اور ایک یعقوب کے خط میں بڑی زبردست بات لکھی ہے 4 باب کی 8ویں آیت, خدا کے قریب جاؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا. تو جیسے ہم خدا کے قریب جائیں گے تو خدا جیسے ہوتے جائیں گے. اور ہمیں روح القدس سے معمور زندگی کے اندر جو پہلا نکات ہے کہ خدا کے تابع ہونا اور خدا کی رضامندی پر چلنا, یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسری بات, خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنا, خدا پر تکیہ کرنا. خدا ہی آپ کا سب سے بڑا وسیلہ ہے, وہی آپ کو راہ راست پر لے چلے گا. پھر تیسری بات ہے اس کی دعا اور پرستش, یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے لیے. جب آپ پریز اینڈ ورشپ کرتے ہیں, دعا میں وقت گزارتے ہیں, تو پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اور چوتھی بات ہے آپ کی فیتھفلنس, آپ کی وفاداری اور تابعداری. یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ ایک اسپرٹ فیلڈ لائف میں ہوتی ہے جو کہ انسان کی, اس میں ساری چیزیں 4 نکات ہوتے ہیں. تو اگر نہ ہوں تو پھر وہ روح القدس سے بھری ہوئی زندگی نہیں ہے. وہ ہر طرح سے کمپوزڈ لائف ہے کہ وہ پاک روح کے تابع ہے ہر ایسپیکٹ میں, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ روحانی ہو. 5 ایسپیکٹ کے اندر وہ پاک روح سے ایک کمپوزڈ لائف ہے اور پاک روح سے بھری ہوئی زندگی. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑا خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر آسان لفظوں میں ہم اسے سمجھنا چاہیں, یا جو ان کا زور تھا جس بات پر, وہ یہ کہ وہ زندگی جو خدا کے تابع ہے, اپنی لائف کے ہر ایریے کو خدا کے تابع کر دینا اور خدا کے تابع ہو جانا, یہ روح سے مامور زندگی ہے. سم ٹائم لوگ روح سے مامور ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ اپنی لائف کے بہت سارے ایریاز میں خدا کے تابع نہیں ہیں. اس کے سب سے بڑا جو مطلب ہے, یا بیسک جو اس کا مطلب ہے, وہ خدا کے تابع ہو جانا ہے. ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں. ایک بات ہے ٹرانسفارمیشن. ٹرانسفارمیشن جو مطلب ہے a complete change in the appearance or character of something or someone, especially
so that thing or person in improved. اس کی زندگی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ خدا کے پاک روح کے مطابق چلتا ہے. اس کی زندگی ٹرانسفارم شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک نئی ترقی میں چلا جاتا ہے, خدا کا روح القدس سے ایک نئی جگہ پہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کریکٹر, آپ کی اپیرنس کے اندر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو, اور پھر آپ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. Praise God. یعنی روح سے ممور جو زندگی ہے وہ ایک تبدیل شدہ زندگی ہے. اس میں جو انسان ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے, اس کا ذہن, دل, سوچ, خیال جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. وہ پرانی انسانیت, وہ گناہ آلودہ فطرت وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ایک نئے طور پر مسیح میں زندگی گزارتا ہے. جیسے بزرگ پولس رسول فرماتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئیں. اور جب ہم روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں, پاک روح سے معمور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پاک روح سے معمور زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ زندگی نئی ہے اور کام وہی پرانے ہوں, ہمارے ارادے وہی پرانے ہوں, سوچیں وہی پرانی ہوں. پاک روح ہمیں یکسر تبدیل کرتا ہے اور ہمیں ایک نیا شخص بنا دیتا ہے. پادری صاحب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ روح القدس سے بھری زندگی جو ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, آپ کی زندگی میں امن آ جاتا ہے اور جوائے آ جاتی ہے, شادمانی آ جاتی ہے, خداوند کی شادمانی آپ کے اندر آ جاتی ہے. پھر دوسری بات, خدمت کرنے کے لیے پاک روح آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے, جو روح القدس سے بھری ہوئی زندگی ہے. پھر آپ روحانی ترقی کرتے جاتے ہیں, آپ کی اسپرچل گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کی امید اور یقین خدا پر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ انسانوں پر تکیہ نہیں کرتے. انسان آپ کے اچھے دوست ہو سکتے ہیں, پر جب پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو پاک روح سے بہتر کاؤنسلر بھی کوئی نہیں ہے, استاد بھی کوئی نہیں ہے, اور پاک روح سے بہتر آپ کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہماری نئی نسل کو اور ہمارے خدام کو, ہماری کلیسیا کو چاہیے کہ وہ پاک روح کے تابع آ جائیں. پاک روح آپ کو صحیح سمت میں گائیڈ کرے گا, آپ کو ڈائریکشن دے گا, اور آپ خداوند کی حضوری میں اور بڑھتے جائیں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایمانداروں کو روح سے ممور ہونے کی کیا ضرورت ہے, یا کیوں کوئی ایماندار روح سے ممور زندگی گزارے؟ جب آپ اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں, یہ ایکٹس کو, ایکٹس چیپٹر 1 اس کا ورس 8, تو یہاں پر لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامرہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تم قوت پاؤ گے. خدمت میں قوت فراہم کرتا ہے ہمیں پاک روح. اگر پاک روح کے بغیر کوئی ایماندار ہے تو اس کو پاک روح کی اہم اشد ضرورت ہے, کہ وہ اس کو قوت فراہم کرتا ہے. اور دوسری بات ہے, پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں حکمت سے لبریز کرتا ہے. ہم کبھی کبھی اپنی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں, پر وہ ناقص ہے, وہ ہماری حکمت محدود ہے. پر جب ہم خدا کی حکمت کو مانگتے ہیں اپنی زندگی میں, اور وہ پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے. پھر تیسری بات, وہ احساس گناہ پیدا کرتا ہے, اور یقین کامل ہے ہمارے باطن میں کہ ہمیں توبہ بھی کرواتا ہے. کئی بار انسان کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں, پر اس کو نہیں پتا کہ وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور جب پاک روح کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ یہ کوئی سال پہلے کی بات ہے, رات کو 12 بجے کے قریب ایک فیملی آئی, ان کی خاتون کو ابلیسی طاقتوں نے جکڑا ہوا تھا, اور وہاں پر بڑی فائٹ کرنا پڑی. اگلے دن صبح سنڈے تھا, تو کافی فائٹ کرنا پڑی. آخرکار وہ بیٹی کوئی 2:30 بجے آزاد ہو گئی. بڑی فائٹ کرنا پڑی. پر جیسے میں اپنے کمرے میں گیا سونے کے لیے, کیونکہ اگلے دن سنڈے تھا, میرا میسج بھی تھا, تو رات کو کم از کم 2 بج چکے تھے, پر پاک روح نے مجھے سونے نہیں دیا. خدا باپ نے مجھے کہا کہ وقت گزار پاک روح کے ساتھ. میں نے لیٹے لیٹے وقت گزارا پاک روح کے ساتھ, اور پاک روح نے مجھے سکھایا کہ تو یہاں پہ کمزور ہے تھوڑا سا, تجھے وقت گزارنا اور پاک روح کے ساتھ. جیسے ہم پاک روح کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پاک روح ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے سیکھا پھر, اور اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے پاک روح کے ساتھ میں نے رفاقت رکھی, اور پھر میری انرجی بحال ہوئی, اور میں سمجھ گیا کہ پاک روح میری مدد کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں 8ویں باب کو, رومیو کے خط کو, خدا کے کلام میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے, اس کی 26 آیت میں,
इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकस्सों की शिफायत करता है, तो वो मुकस्सों को मजबूत करता है। तो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा कि खुदा ने कहा इस पोर्शन में थोड़ा सा कमजोर है, और पाक रूह ने मुझे गाइड किया। हमेशा पाक रूह की रहनुमाई में पाक रूह आपको गाइड करेगा, और बेहतरीन आपका उस्ताद पाक रूह है। और फिर पाक रूह इसलिए जरूरत है, इत्मीनान मिलता है और यकीन दहानी इससे होती है कि खुदावंद हमारे साथ है। फिर आप फलदार जिंदगी गुजारते हैं, फ्रूटफुल लाइफ आपकी हो जाती है। इसलिए आपको पाक रूह की जरूरत है, और गवाह बनते रहे और गवाही के लिए हमेशा तैयार रहे। यह भी पाक रूह आपके अंदर पैदा करता है। हर वक्त गवाही के लिए तैयार रहे, हर वक्त गवाह बनने के लिए तैयार रहे कि मैं खुदा तेरा काम करने के लिए। फिर पाक रूह आपको ताकत और हौसला मंदी फराहम करता है, आपका हौसला बढ़ाता है। इसलिए पाक रूह की जरूरत है। आज ईमानदार हो, कई बार हम अपनी कोशिश से, अपनी सलाहियतों से, अपनी लियाकत से, अपनी खूबियों से, अपनी स्टडीज से, अपने स्टेटस से सब कुछ करना चाहते हैं, पर हम नाकाम हो जाते हैं। पर जैसे ही पाक रूह को दावत देते हैं अपनी जिंदगी में कि तू हमारी जिंदगी में आकर काम कर, फिर पाक रूह उससे बड़े बड़े काम कर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इसलिए पाक रूह की जरूरत है। आज ईमानदार हो। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन, और यकीनन हम सब इस सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, और मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से पूछना चाहूँगा, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि रूह से ममूर ज़िंदगी में क्या क्या रुकावटें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो किसी शख्स को रूह से ममूर होने से रोकती हैं, या उनकी वजह से कोई शख्स रूह से ममूर नहीं हो सकता? मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर जी, और इसका जिक्र जो इफसियों 6 बाब में किया गया है 10 से 18वीं आयत में जी। गर्ज खुदावन में, उसकी कुदरत में, उसके जोर में मजबूत बनो जी। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको जी। कायम रहने का मतलब स्टैंड फास्ट, यानी जुम्बिश नहीं खानी हमने। सही। हमने डावाडोल नहीं होना, हमारा ईमान डावाडोल ना हो, हम मुतजलजल ना हो, बल्कि हम कायम रहे, दायम रहे। ये खुदा बदा में करता है। तो पहली बात है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जैसा खुदा की खिदमत करना शुरू करते हैं, आप रूह कुदरत से भर जाते हैं, तो इब्लीस आपके लिए बड़े हथकंडे खड़े करता है। और फिर दूसरी बात है इज़हार रसानी जी। इज़हार रसानी आप पर आती है और मुखालफिन आपके खिलाफ उठ जाते हैं। मगर जब हम पढ़ते हैं, मैं तो बहुत खुशी से आयत को पढ़ता हूँ, 2 तीमुथियुस 3 बाब की 12वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है खुदा के कलाम में। यहाँ पर लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, रूह कुदस की हजूरी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए मसाइल आएंगे, पर उनको खुदाबंद संभालेगा, उनकी मदद करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, खुदाबंद उनके साथ होगा। फिर मत्ती की इंजील 5 बाब की 10वीं से 12वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है खुदा के कलाम में। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताएंगे, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसी के लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इस तरह सताया जी। तो रूह कुदस से मामूर जो जिंदगी है, इसके लिए मुश्किलात आएंगी जी, जब आप रूह कुदस से भरी बातें करेंगे। और इससे पहले 4 बाब के अंदर मसीह भी रूह कुदस से भरा हुआ बेयाबान में गया था जी, और उसके लिए कैसी आजमाइश आई, इसलिए हम पर भी वो आजमाइश आएगी। हम भी उसके हवारी हैं, हम भी उसके लोग हैं, हम भी उसकी पैरवी करने वाले हैं, हम भी उसके कदमों पर कदम रखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए मुश्किलात आएंगी। पर मैं एक आयत को बड़ा इनकरेज करके पेश करता हूँ, ज़बूर 23 की 4 आयत, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ, यू आर विद मी। जब वो आपके साथ है तो आपके डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तनज़ली आएगी, बेचैनी आएगी, परेशानी आएगी, उलझन आएगी, मसाइल भी आएंगे, तकालीफ, बीमारियां, खौफ, हर तरह की कदूरत लोग आपसे करेंगे,
نفرت آپ سے کریں گے, آپ کو پیچھے پھینکنا چاہیں گے, مگر آپ ڈٹے رہیں اور پاک روح کی رہنمائی میں چلتے رہیں. پھر ایک اور بات ہے, شک اور بے یقینی کی روح, اس کو نہ آنے دیں اپنے اندر. یہ بہت عجیب چیز ہے, یہ آپ کے روحانی لیول کو گرا دے گی ایک دم. آپ نے یہ نہیں, ڈاؤٹ ہے بہت خطرناک چیز ہے. آپ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کریں, خدا پر تکیہ کریں. پھر مشکلات اور مختلف امتحانات آپ کی زندگی میں آئیں گے. پھر دنیا کا اثر آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا. دنیا کے اثر سے بھی بچنا آپ نے. کئی بار ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, دنیا نو بھی چلنا چاہیے نال, کلام نو بھی نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور بائبل اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. ہم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. دنیا ہمیں کسی اور طرف دھکیلتی ہے, پر خدا جو ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ ہماری صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے. پھر ڈر اور خوف اور بے چینی, پریشانی, یہ بہت بڑا ایک مشکلات میں سے روح القدس سے بھرا ہوا شخص گزرتا ہے. پر جب وہ خدا پر یقین کرتا ہے, خدا پر بھروسہ کرتا ہے, پاک روح کی رہنمائی میں چلتا ہے, تو وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. آمین آمین, پریز گاڈ. بڑا خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا, اور چند ایک باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو روح سے ممور زندگی میں رکاوٹ کا سبب ہیں, یا جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ایماندار روح سے ممور زندگی نہیں گزار سکتا. ضرور ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے تاکہ ہم روح سے ممور زندگیاں گزار سکیں. پادری صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روح سے ممور زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. بائبل مقدس ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہم اسپرٹ فلڈ لائف کو گزار سکتے ہیں یا روح سے مامور ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر دیں. جی, ہم ول آف گاڈ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں. جب داؤد نبی نے زندگی ساری گزاری تو داؤد نبی نے ایک ہی بات کہی کہ میں خدا کی مرضی اور خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی گزاری. جو بھی آپ شخص دیکھ لیں, آپ پولس رسول کو دیکھ لیں, آپ پطرس کو دیکھ لیں, تو انہوں نے بھی خدا کے کلام کو اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیا ہے. تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ایک اسپرٹ فلڈ لائف کی, وہ خدا کے کلام کی عزت کرے اور خدا کے کلام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے. اور خدا کا کلام ہمیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک جو خدا کا خادم ہے, ہمیشہ خدا کا کلام اس کے پاس ہونا چاہیے. میں کیوں انسپائر ہوں اپنی ڈیڈی کی خدمت سے, وہ میرے روحانی باپ بھی تھے اور میرے بایولوجیکلی باپ بھی تھے, اور میں نے ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا کہ بائبل کو وہ چاہے ہمارے ریلیٹیوز کی طرف گیا ہے, چاہے ہمیں کسی کی جگہ گھمانے لے کر گیا ہے, چاہے وہ کسی بازار گیا ہے, ہر وقت بائبل ان کے پاس ہوتی تھی, ہر وقت. اور بائبل کو وہ کہتے تھے یہ بائبل نے مجھے سنبھالا ہوا ہے. اور بائبل مقدس ہی خدا کا کلام ہمیشہ ان کی زندگی میں پہلا درجہ حاصل کرتا. ایک دو چھوٹا سا میں تھا تو میں ایک بات ان کی کرنا چاہتا ہوں. تو انارکل کے پاس ایک بینک تھا, وہاں پہ جاتے تھے ڈیڈی کے ساتھ اکثر. تو بینک مینیجر سامنے بیٹھا تھا, تو وہ ایک دن ڈیڈی کو روک کے کہتا ہے آپ کا نام ہسکیل ہے؟ جی. آپ زیادہ اماؤنٹ جمع بھی نہیں کراتے, پر آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے, آپ کے چہرے پر جو اطمینان ہے, یہ بڑے بڑے لوگ جمع کرانے آتے ہیں پر ان کے چہرے میں اطمینان نظر نہیں آتا. تو آپ کے چہرے پہ کیسا اطمینان ہے یہ؟ میں کم از کم آپ کو 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو میرے ڈیڈی نے کہا اطمینان کی وجہ یہ بائبل مقدس ہے. اور میں ان کے ساتھ تھا, انہیں جملہ بولا تو وہ غیر مسیح شخص بڑا خوش ہوا کہ خدا کا کلام آج بھی ہمیں زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, اور ہمارے چہرے پہ جو شادمانی لوگوں کو نظر آتی ہے, ہمارے باطن کی شادمانی جو چہروں پر نظر آتی ہے ہمارے چہروں پر, وہ بائبل مقدس کی وجہ سے. اور یہ میں نے اپنے ڈیڈی سے سیکھا. اس لیے اب جب میں نے اس فیلڈ کو شروع کیا, بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا, تو بائبل مقدس میری زندگی میں عجیب طور پر معجزات لے کر آئی. اور میں نے بائبل مقدس کو سیکھنا شروع کیا, اس پر عمل کیا, اور آج میری زندگی فرق ہے. اور میں نے اسی پیراہے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ایماندار کی, ایک روح القدس سے بھرے ہوئے شخص کی, جو خدا کے کلام پر اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں
पहला दर्जा देता है। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम से, और इसके लिए एक वर्स मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। नया अहदनामा और बुजुर्ग पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफ्सियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़े होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। आमीन। पादरी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आयत के मुताबिक या इस आयत के तनाजुर में रूह से ममूर होना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें रूह से ममूर हर वक्त करता रहे, या एक बिलीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूह से ममूर हो? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बयान करना चाहता हूँ, जी। जब मूसा नबी ने बनी नौ इंसान के सामने, यानी कि अपनी कौम के सामने, ये आखिरी स्पीच की थी, और उसने कहा था, खुदा ने तुम्हारे सामने जिंदगी को और मौत को रखा है, बरकत और लानत को रखा है जी। पर खुदा चाहता है कि तुम जिंदगी को अपना लो। मगर कई लोग सब कुछ जानते हुए भी दुनिया के पीछे जाते हैं, कई लोग तमाम चीजें जानते हुए भी दुनिया के पैरोकार बनना चाहते हैं, दौलत के पैरोकार बनना चाहते हैं, और वो खुदा की हजूरी से दूर चले जाते हैं। तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है, एक स्पिरिट फील्ड शख्स की जिम्मेदारी है, रूल कुद्दस से मामूर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को किस तरह पॉलिश करता है। खुदा की ख्वाहिश है कि आप जिंदगी को अपना लें। खुदा नहीं चाहता कि आप गलत कामों में अपना वक्त ज़ाया करें। क्योंकि मैंने अभी आयत पढ़ी है, 6 बाब में लिखा है मत्ती की इंजील में, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो यहां भी जो शराब है वो बुरे कामों की तरफ इशारा है। बदचलनी पैदा होती है, बुराई पैदा होती है, और फिर बुराई में बढ़ते बढ़ते आप कहां से कहां चले जाते हैं। मगर जैसे ही रूल कुदरत से भरते जाएंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, आप एक कंपोज्ड लाइफ गुजारेंगे। यह फर्क है कि वो जहन्नम वसल हो जाते हैं, और जो खुदा की हजूरी में रहते हैं वो खुदाबंद से अजर पाते हैं। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। सो इस आयत के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपके आंसर से भी जो बात मैं सीख पाया वो ये है कि ये एक ईमानदार की जिम्मेदारी है, ये एक इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने तो अपना रूहुल कुद्स नाजिल फरमा दिया है। ईद पेंतिकोस्त पर हम देखते हैं कि पाक रूह नाजिल हो चुका है, और जब हम तौबा करते, ईमान लाते, तो रूहुल कुद्स इनाम में पाते हैं, और उसके बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाक रूह की मामूरी को भी हासिल करते हैं। लेकिन उस मामूरी में कायम रहना, रूहुल कुद्स की हजूरी में चलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम दुनियादारी की तरफ चले जाएंगे, दुनिया की चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, तारीकी की कुव्वतें और बुरे काम, तो मेरे अजीज़ों फिर हम रूह से ममूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इस आयत से जो मैं सीखता हूँ, पादरी साहब ने जिस तरह हमारे साथ शेयर किया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुदा के कलाम के ताबे रहना है, उसके हुक्मों आयन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उसके खौफ में रहते हुए जिंदगी गुजारनी है, और फिर ही हम एक स्पिरिट फिल्ड लाइफ गुजार सकते हैं। जी पादरी साहब, आप बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? जी। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयत है, और लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं 16वीं आयत में, 14वें बाब की 16वीं आयत यूहन्ना की इंजील की, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, क़यामत तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया अपने रुपए पैसे से, अपनी हिकमत से, अपनी तपस्या से, अपनी सारी चीजों से, अपनी खिरात से इस रूल कुदस को हासिल नहीं कर सकती। ये खुदा की बख्शिश है, और आप खुद खुदा से मांगेंगे। अगर आप बुराई की तरफ जाएंगे तो दुनिया इसको हासिल नहीं कर सकती। दुनिया के पास बहुत सा पैसा है, बहुत दौलत है, मगर दुनिया इसको हासिल नहीं करती। यहां लिखा है, जिसे दुनिया हासिल नहीं करती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है, पर तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। अब एक ईमानदार की जिम्मेदारी है, एक कलीसिया के हर उस शख्स की जी शऊर की जिम्मेदारी है, खुदा के खुदाम की तो जिम्मेदारी है ही, और हर बहन हर भाई की जो रूल कुदस से मामूर है, ईमानदार शख्स है, कि वो रूह की मामूरी में बढ़ता जाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो कैसे दुनिया नहीं जानती, कंपैरिजन किया गया है, दुनिया के लोग इस तरफ है और खुदा के लोग इस तरफ है।
ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خدا کی پیروی کرنی ہے. جیسے ایک کشتی ہے نا، وہ پانی پر چلتی ہے، اگر تھوڑا سا سوراخ اس کے اندر ہو جائے، گناہ کا سوراخ آپ کے اندر آ جائے، تو پانی اندر آنا شروع، دنیا آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اس کو اندر نہیں آنے دینا آپ نے دنیا کے اوپر ہی چلنا ہے. رہنا دنیا میں ہی ہے، پر دنیا کے اوپر ایک نمونہ قائم کرنا ہے. وی آر اسپرٹ فلڈ. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو اور زیادہ کلام کی حکمت سے نوازے اور اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کریں. ناظرین میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.